إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا کے لائق ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، جو ہمارا حاجت روا ہے، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو نافع اور ضار ہے، ہر طرح کی مدد کی پکار اسی کے لیے برحق ہے۔ ایسی ذات کے لیے تمام طرح کی تعریف اور تمام حمد و ثنا لائق اور زیبا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور اصحاب پر، جن کی وجہ سے ہم نے دین اسلام کو صحیح معنوں میں پایا اور اس دین پر ہم عمل کر کے انشاءاللہ العزیز جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہے، جسے عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا بلسان عربی مبین۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو روح الامین ہے، وہ اس قرآن کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، نزل به الروح الامین۔ اس قرآن کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب اس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بہت ساری حیرت انگیز باتیں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں، بہت ساری معلومات اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن مجید کے اندر کھوج بین نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے۔ تو یہ قرآن مجید تدبر کرنے والی کتاب ہے،
یہ قرآن مجید غور و فکر کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن مجید ہم سب کے لیے چیلنجنگ کتاب ہے. لہذا اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ساری ایسی ہدایات، رہنمائیاں اور اسی طرح سے ہمارے کام آنے والی چیزیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے. میرے عزیزوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، اس آیت پر ہم غور کریں اور جو مسائل اس آیت کریمہ سے اخذ ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز انہی باتوں کو آج کے خطبے میں موضوع بنایا گیا ہے. ایک لفظ قرآن مجید میں بار بار آپ پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت ساری سورتوں کا بھی اس سے آغاز کیا ہے. یسبحون، سبح، یسبح، تسبیح کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے معنی میں ہے. بہت ساری سورتوں کے شروع میں اللہ نے کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ رب العالمین کے لیے پاکی ہے، تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والی ہیں، جو زمین کے اندر ہے، جو آسمانوں میں ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اور اسی طرح سے اور بھی دیگر آیات ہیں. تو قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو اس لفظ کی بہت ساری باریکیاں اللہ رب العالمین نے اپنے اس کتاب کے اندر رکھا ہے. تھوڑی سی ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو زور دیں، غور کریں تو ہمیں یہ ساری معلومات اس کتاب سے حاصل ہوتی ہیں. وہ کیا معلومات ہے آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو بیان کیا جائے گا. ایک بڑے مشہور نبی گزرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر بھاگ گئے اور جا کر کے کشتی پر سوار ہو گئے. اپنی قوم کو انہوں نے دعوت و تبلیغ دی، قوم والے ان کی بات نہیں مانے اور عاجز آ کر کے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا. ابھی اللہ کی اجازت نہیں ہوئی تھی کہ انہیں چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ. وہاں سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں. وہ کشتی ہچکولے لینا شروع ہو جاتی ہے. ان کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے، ہچکولے لینے لگے تو اس کا بوجھ کم کیا جائے گا. اور بوجھ کم کرنے میں طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ کشتی میں موجود لوگوں کی قرآن اندازی کی جاتی، جس کا نام نکلتا اسے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا. چنانچہ قرآن اندازی ہونے سے پہلے ہی یونس علیہ السلام اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا اور اللہ رب العالمین نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ انہیں وہ نگل لے. جس طرح سے ایک مالک اپنے غلام سے بھاگتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھگورا سمجھا اور یہ سمجھا کہ اب مجھے جو ہے اسی طرح کا مسئلہ کرنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کیا. سمندر کے حوالے کیا. اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے. مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لے لیتی. فساہما، انہوں نے قرآن اندازی کی. فکان من المدحضین، یہ اس کے اندر ڈالے گئے بغور غلام کی شکل میں. مچھلی کے حوالے ہوئے، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن تک رہتے ہیں اور اس 40 دن میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی، یہ دعا سکھانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے.
تو اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے، اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو تسبیح کے کلمات ہماری تقدیر کو بدلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، یونس علیہ السلام کو دعا بھی سکھائی، اور اس تسبیح کے ذریعے سے، دعائیہ کلمات کے ذریعے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے اسے جو ہے باہر پھینک دینے کا حکم دیا مچھلی کو، وَهُوَ سَقِيمٌ، وہ بیمار حالت میں تھی۔ اس طرح سے جیسے مرغی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، چوزے کو، چوزا کس طرح سے کمزور ہوتا ہے ویسے کمزور حالت میں تھے یونس علیہ السلام۔ تو یہ آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ تسبیح کے کلمات سے اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، ہماری تقدیر کو اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ لہذا یہ اہتمام کریں ہم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، میں گنہگاروں میں سے تھا۔ تو یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انہیں مصیبت سے نجات دے دی۔ پانی کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اتنی گہرائی میں ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کے کلمات کو سن رہا ہے۔ مگر افسوس ہے آج کے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ نہیں پکارتے ہیں، اپنی دعاؤں میں وسیلہ طلب کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں سہارا لیتے ہیں، یا پھر وہ غیر اللہ کے در پر جا کر کے اپنی مشکلیں اور اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یونس علیہ السلام نے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں، پانی کے اندر کس کا وسیلہ لیا تھا؟ کون سے پیر کا نام لیا تھا انہوں نے؟ یا اپنے سے پہلے کس نبی کا نام لیا تھا انہوں نے؟ کسی کا نہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو تسبیح کے کلمات سے میرے بھائیوں ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیح کا کلمہ صرف ہم ہی ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات اس تسبیح کے کلمات کو ادا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے تابع بنا دیا پہاڑوں کو۔ یہ پہاڑ جس طرح سے داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اسی طرح سے پہاڑ بھی بیان کرتے ہیں، اور پرندے بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ لہذا جب یہ مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ہماری زبان اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے کیوں گنگ ہو جاتی ہے؟ ہماری زبانوں پر اللہ رب العالمین کی تسبیح کے کلمات کیوں جاری نہیں ہوتے؟ ہماری زبانوں پر فلمی ایکٹروں کے یا اسی طرح سے فحش اور بےہودہ کلمات کے جو گانے ہوتے ہیں وہ ہماری زبانوں پر تو بڑی آسانی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں آتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح، جس کے ذریعے سے ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں چھٹ جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ تسبیح یہ کائنات کے سارے مخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا علم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماء والارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی جتنی مخلوقات آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے، جنتیوں کا بھی یہی تذکرہ ہوگا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ ان کے منہ سے
یہی کلمہ نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کا سلام جو ہوگا جنتیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی لوگ ہر طرف سلام ہی سلام، یا اللہ کی تسبیح، یہ دو چیزیں ان کی زبان پر ہمیشہ جاری ہوگی۔ تو جب یہ اتنا فضیلت والا کلمہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کلمے کو اختیار کریں۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ ملتا ہے، جس کے بارے میں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ پورے قرآن میں اگر سب سے زیادہ بار کسی کا تذکرہ آیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب فرعون کے دربار میں بھیجنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کے سن چکے تھے کہ فرعون بڑا جابر ہے، ظالم ہے، اور اسی طرح سے ان کی زبان میں لعنت کا جو تذکرہ ملتا ہے، یہ دو وجہوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کر کے بھیج دیں۔ اور وزیر جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ ہر بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، وزیر کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا۔ بادشاہ کا مشیر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی حکم صادر کرنا ہو بادشاہ کہتا ہے، وزیر لکھ کر کے وہ سارے کام کاج کراتا ہے، سیکریٹری سمجھ لیجیے اسے، تو بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ رب العالمین میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اور ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے جو عمر میں بڑے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا بوجھ اٹھانے والا بنتا ہے، اس کا مشیر ہوتا ہے، مگر ہم اپنے بھائیوں سے نہ تو مدد طلب کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو اپنا مشیر سمجھتے ہیں۔ ہم آئے سے اپنا مشورہ کہا لیں گے، اسے اپنا مشیر سمجھ لیں گے یا اس سے مدد لیں گے، لیکن یہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ ان کے دروازے پر تو ہمیں قدم ہی نہیں رکھنا ہے، قیامت تک مر جائیں گے، ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں گے، مگر اپنے سگے بھائی کے دروازے پر ہم قدم نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت رکھا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا مددگار ہوتا۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے بھائی، میرے خاندان کے بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام، انہیں میرا وزیر بنا دے۔ اخی ہے، وہ میرا بھائی ہے، اشدد بِهِ أَزْرِي، میرا بوجھ اٹھانے والا اسے بنا دے، اس کے ذریعے سے مجھے مضبوط کر دے، طاقتور بنا دے۔ جب فرعون کے دربار میں ہم جائیں تو وہاں ہماری باتیں کہنے والا انہیں بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا مطالبہ کیا اور ہم بھائیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے معاملے میں انہیں پارٹنر بنا دے۔ کس لیے بنا دے؟ یہ محل شاہد ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیرا ذکر کثرت سے کر سکے، تیری تسبیح اور پاکی کثرت سے بیان کر سکے۔ تو پاکی بیان کرنے میں میرا اسے مددگار بنا دے، معاون بنا دے، تیرا پیغام پہنچانے میں اسے میرا مددگار بنا دے۔ تو اپنے بھائی کو مددگار کے طور پر رکھا، یہاں کاروبار میں یا اسی طرح سے بزنس میں یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ہم بھائیوں کو سائڈ کر دینا چاہتے ہیں۔ بھائیوں کے ذریعے سے ہم نے ترقی حاصل کی ہے، آگے بڑھے ہیں۔ کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ذریعے، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ذریعے، کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے چھوٹے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، پڑھنے لکھنے میں، کمانے میں، آگے بڑھانے میں، ترقی دینے میں۔ مگر جیسے ہی ترقی ملتی ہے پھر اس کے بعد علیہ سلیق فون فان یا خیر خیریت تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بھائیوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں بچپن میں گود کھلایا ہوگا، انہوں نے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا ہوگا، انہوں نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی کی ہوگی، لیکن ہمیں جب عقل و شعور آ جاتا ہے تو ہم بڑے بھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا کہا بڑے بھائی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہارون اخی، ہارون میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے سے مجھے مضبوط کر، میرا بوجھ اٹھا
جو مناسب تھے ان کو چنا، ہارون علیہ السلام۔ لہذا اس میں جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں تسبیح میں مددگار ہو جائے، معاون ہو جائے۔ لہذا ہارون علیہ السلام کو اے اللہ رب العالمین تو میرا وزیر بنا دے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ تسبیح کے کلمات میں بھی ایک دوسرے کی مدد لی جا سکتی ہے۔ سیکھیں ان سے، ایک دوسرے کے تجربات شیئر کریں۔ کیا ہے اللہ رب العالمین کی باقی آپ کو نہیں معلوم ہے، اپنے بھائیوں سے پوچھیے جنہوں نے بہاریں دیکھی ہیں، جن کے پاس علم ہے، ایسے لوگوں سے آپ رجوع ہو، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام آیات کے اندر تسبیح کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح سے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے بڑا ہی عظیم الشان کلمہ ہے، بڑا عظیم الشان کلمہ ہے، جہاں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، وہی ہمارے لیے نفسیاتی راحت اور اطمینان کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذا رسانیوں پر ایسے کلمات جس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دل پر گرا گزرتی ہے، ان کلمات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان کی باتوں پر صبر کرو، دل پر نہ لو۔ اگر تمہارے دل میں کچھ تکلیف آ رہی ہے، دل بے چینی کا شکار ہو رہا ہے، دل پر ان کے کلمات گرا گزر رہے ہیں، تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بیان فرمایا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دل میں ہمیشہ بے چینی رہتی ہے، ہمیشہ بے چین، پتہ نہیں کیا ہو گیا، 10-15 دن سے بالکل دل اچاٹ نظر آتا ہے میرا، کام میں جی لگتا نہیں ہے، گھر میں رہنے کو جی نہیں کرتا ہے، یا اسی طرح سے کہیں باہر جانے کا دل نہیں بولتا ہے، یہی دل کہتا ہے خالی اوڑھ کے سو۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایک علاج بتایا، کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کے مختلف اوقات میں، وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، دن کے حصوں میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا، یہ دل کی بے چینی جو ہے اسے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے، بخوبی ہم جانتے ہیں کہ جو بات مشرکین مکہ نے کہا ہے اس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، انہوں نے تمہاری دل آزاری کی ہے، انہوں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تمہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، تو ایسے موقع پر تم کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آج کتنے ایسے مریض ہیں جو دل کی بے چینی کے شکار ہیں، کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو جن کا دل جو ہے گھروں میں لگتا نہیں ہے، ان کا دل کام کاج میں لگتا نہیں ہے، کتنی ایسی بہن بیٹیاں ہیں جو بالکل پریشان اور مضطرب رہتی ہیں، ہمیشہ دل کی بے چینی کا شکار رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دوا تجویز کی ہے، یہ تریاق دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اگر سینہ تنگ ہو گیا ہو تو اپنے رب کو یاد کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی آیت کو دوسری آیت سے جوڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد کرو، مصیبتیں جو آئی ہیں، پریشانیاں جو آئی ہیں وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، وہ چھٹ جانے والی ہے، لہٰذا صبر کرو، اس مصیبت پر، اس پریشانی پر، اس دکھ پر، اس تکلیف پر صبر کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح ہم بیان کریں، قرآن مجید میں ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے،
بہترین تسبیح اگر آپ کو بیان کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یا دوسرے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. لہذا ہم غور کریں کہ ہم نے کتنے اوقات اپنی زندگی کے یوں ہی برباد کیے ہیں، ضائع کیے ہیں اور کر رہے ہیں. افسوس کریں ہم بغیر تسبیح کے ہمارے وہ اوقات گزر جاتے. ہمارے بڑے جو اسلاف کرام تھے انہیں اگر غصہ بھی آتا تو اپنے غصے کی حالت میں بھی سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ. عجیب. تعجب کے کلمات میں بھی سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے تاکہ غصہ جو ہے مزید ہائی نہ ہونے پائے، اس کا لیول بڑھنے نہ پائے. اللہ کی پاکی جب آپ بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا. لعلک ترضیٰ، ایسے عمل کی توفیق دے گا جس سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی آپ نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور اس رضا کے اندر دنیا کی اور آخرت کی دونوں رضا مقصود ہے. لہذا اپنے آپ کو کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے والا بناؤ. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں، پہاڑ ہو، پرندے ہو، شجر اور حجر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سب کی سب اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنے والی ہے. لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کے انداز کو اور ان کی آواز کو نہ سن سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. اللہ رب العالمین ہی اس کا ادراک اور شعور رکھنے والا ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے یا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے والا بنائے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام تسبیح بیان کریں. دوپہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، فجر کے وقت یا رات کے حصوں میں ہر وقت ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے. جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی تسبیحات سے کر رکھیں، کیونکہ یہ بھی ذکر میں آتا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنانے کے لیے اللہ اپنی زبان پر تیرا کثرت سے تسبیح کرتے رہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی اوقات ہماری زندگی کے ملے ہیں اس کی قدر کرنے والا بنا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وقتوں کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما. رب العالمین جو عمر تو نے عطا فرمائی ہے اسے تیری عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا مصداق بنا. اللہ رب العالمین مرتے دم تک تیری عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بارے الہ ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما. رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال ذریعے معاش عطا فرما. اللہ رب العالمین جنہیں تو نے روزیوں سے نوازا ہے وہ نوکریوں پر ہو یا بزنس اور تجارت کر رہے ہو، اللہ رب العالمین ان کی کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جن کو تو نے اولاد سے نوازا ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. انہیں ان کی صحیح تربیت کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین وفات پائے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما. جن کے والدین باحیات ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق فرما. اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں بھی بستے ہیں، جو مسلمان بھی پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کا تو حامی ناصر مددگار بن جائے. ہمارے ملک کی فضا کو اللہ تعالیٰ تو امن و امان میں تبدیل فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان نصیب فرما. رب العالمین بہت ساری ہماری بہنیں بے جوڑا بغیر رشتے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. ان کے لیے صحیح رشتے کا انتخاب اور انتظام فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما. جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ
ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور